بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جس کے اندر ہر موقع پر اس کی کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اس کے بالمقابل اس کے اندر ایک خواہشات کا سمندر رکھ دیا ہے کہ اس کے ہر دین کے ہر حکم کے ساتھ اس کے خواہش کا کہیں نہ کہیں ٹکراؤ آتا ہے، اور یہ جو خواہشات اس کے اندر رکھی یا معدود ہیں، کوئی حد ہے نہیں، اور یہ رکھی ہیں آخرت کے اعتبار سے، جنت کے اعتبار سے، کہ اللہ نے ویسے ہی ان کو پیدا نہیں کیا، اللہ پاک ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پورا کرنے کی جگہ وہ یہ نہیں ہے، وہ پورا کرنے کی جگہ جنت ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جو چاہیں گے خواہش ہوگی وہ بھی اللہ پاک ان کی پوری فرمائیں گے، اور جو مانگیں گے وہ بھی اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس دنیا میں اتنی گنجائش ہی نہیں، بلکہ ایک آدمی کی بھی خواہش پورا کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ جگہ ہی مختصر ہے، چھوٹی ہے، برتن ہی یہ چھوٹا ہے، تو اس لیے اللہ نے اندر جو خواہشات رکھی ہیں ان خواہشات کو قربان کرنا بھی اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ جو خواہشات ہے، مال کی خواہش، بڑا بننے کی خواہش، ریا کی، دکھلاوے کی، شہرت کی، اقتدار کی، عورت کی، مکان کی، سواری کی خواہشات بے شمار ہے اس کے اندر، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے فضل و کرم فرمایا کہ اس کو قربان کرنا بھی اس کے اندر رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ یہی اندر رکھ دیں اور اس کے آگے قربان کرنے کی صورت نہ ہو، اس خواہش کو قربان کرنا، اس کو توڑنا، یہ بھی اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ آگے پھر یہ ایک خواہش کو خواہش کے لیے قربان کرنا، ایک خواہش کو اللہ کے امر کے لیے قربان کرنا۔ قربان کرنے کے بغیر کوئی دنیا میں رہ نہیں سکتا، ہر آدمی خواہش قربان کر رہا ہے۔ آپ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے امر کی بنیاد پر اپنی خواہش کو چھوڑ رہا ہے، قربان کر رہا ہے، یا اپنے نفس کی خواہش پر کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ خواہشات جو اس کے اندر رکھی ہیں، جب تک ایک خواہش کو قربان نہیں کرے گا دوسری پوری ہو نہیں سکتی۔ اس کی خواہش ہے بیوی بچوں کے پاس رہنے کی، ادھر دوسری خواہش ہے کمائی کی لائن میں آگے بڑھنے کی، تو جب تک بیوی بچوں کی خواہش کو قربان نہیں کرے گا، کمائی کے لیے یہ خواہش جا نہیں سکتا، تو اس کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ کمائی کی لائن، اس کے اندر اب اس کو بڑی خواہش ہے، مشقتیں اور کئی چیزیں ہیں، آرام چاہتا ہے، اس کی وہاں نہیں چلتی، ساری چیزوں کو یہ قربان کرتا ہے اور کمائی کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ تو جہاں پر بھی اس نے کوئی اپنی چیز پوری کرنی ہے، اس کے ایک بے شمار خواہشات ہیں، ان کو قربان کر کے پھر کسی ایک طرف جاتا ہے، تو خواہش قربان کرتے کرتے آخر موت آ جاتی ہے، اور خواہش کو اگر قربان کرتا رہا خواہش کی بنیاد پر، تو پوری تو یہاں بھی نہیں ہوتی، قربان کرتا ہی رہا، اب آخرت میں جو اس کی قربان کی جاتی ہیں، توڑی جاتی ہیں، تو پھر اس کی کوئی حد نہیں۔ ہر طرف سے پریشانیاں، آگ، سانپ، بچھو، پٹائی، ہر طرف کی پٹائیاں، اور اس کی خواہشات کو قربان کیا جاتا ہے۔ قربان اس نے نہیں کیا، ایک دوسرا رخ ہے کہ خواہش کو اللہ کے امر کی بنیاد پر قربان۔ اب صبح آرام سے گرم بستر میں نماز کی طرف دعوت دی گئی کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اب گھر کے راحت آرام کو چھوڑ کے مسجد کی طرف اس کا آنا، قربان یہ بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے امر کی بنیاد پر قربان کر رہا ہے، تو اب اس کی ایک ایک قدم پر اس کی نیکی، ایک ایک قدم پر اس کا گناہ معاف، ایک ایک قدم پر اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آتا ہے، جتنے دفعہ بھی آئے گا، صبح کو آئے یا شام کو آئے، اللہ کی طرف سے اس کی مہربانی ہو،
اللہ کے حکم پر خواہش کو قربان کرنا، یہاں بھی اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں، اور آگے جتنے مراحل اس کے آئیں گے ہر مرحلے پر اللہ پاک اس کی خواہشات کو پورا فرمائے۔ تو قربان کرنے کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ کہیں کہ میری خواہشات ساری پوری ہو جائیں، عمل کی پوری ہوتی ہیں، اس لیے تو ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک آدمی کی ضرورت اس کی تو حدود ہے، حاجت اس کی تو کوئی حد ہوگی کہ تھوڑی سی چیز پر گزارا کرتے کہ روٹی اور چٹنی کے ساتھ گزارا کر لے۔ اب آگے بڑھتا ہے تو کوئی میٹھی چیز ملا لے، پھر کوئی اور پینے کے مشروبات اس کے ساتھ ملا لے۔ ایک ہے کہ کہیں سادے سے برتنوں پر گزارا کر لے، مٹی کے برتنوں میں اس پہ گزارا کر لے، پھر اور آگے بڑھا کہ کہیں چینی کے برتن، کہیں کانچ کے برتن، بڑھتے بڑھتے ایک ایک وقت پر لاکھوں خرچ کر دے تو بھی اس کی خواہش ہمیں پوری نہیں ہوتی۔ مزید آگے اس کی پریشانیاں اس لائن میں پڑھنے کی وجہ سے یہاں بھی اور آخر میں بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ کا امر ہے تو حدود جو ضرورت کی ہے اس کو تو اللہ نے اس کا دین بنا دیا، اور خواہشات پر چلنے کو بے دینی بنا دیا کہ اس ٹائم پہ آگے جائے گا اور قربان جیسے عرض کیا اس کے بغیر لے نہیں سکتا، ادھر دوری مصیبتوں میں قربانی بھی کر رہا ہے اور بے دینی بھی بن گئی، اور اللہ کی بنیاد پر خواہش کو قربان کر رہا ہے، ضرورت کا درجہ رکھا ہوا ہے، اور اس کا حق اس میں اللہ نے اس کا مقدم کیا ہوا ہے کہ جہاں تک ضرورت کا درجہ اس کا حق، اس کے عیال کا حق یہ مقدم ہے، اس پر یہ چل رہا ہے، تو قربان یہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس بنیاد پر اللہ پاک اس کی یہاں کی زندگی بھی بناتے اور آخرت کی زندگی بھی بناتے ہیں۔ یہاں بھی اپنے ایمان، چین اور سکون والی زندگی نصیب فرماتے اور آخرت میں بھی۔ اور اگر دوسرا وہ عمومی طور پر اختیار کیا گیا ہے تو اس کو فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے کہ سارے انسان خسارے کے اندر ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں قسم کھانے، لیکن زمانے کو شاہد بنا کر کہ گزشتہ ہو موجودہ ہو آئندہ ہو، ہر زمانہ اس پر شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ انسانیت اگر اپنے نفس کی خواہشات پر چل رہی ہے تو ساری کی ساری انسانیت کو خسارے کے اندر ہے۔ چاہے وہ اپنے اعتبار سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خواہشات کی لین میں چاہیے اپنی کامیابیوں کو حاصل کر رہے، جس عہدے پر ہوں، جس مرتبے پر ہوں، کھیتی اور باڑی میں ہے اور تجارت میں ہے، عہدہ اور منصب کے اندر ہے، حاکم ہے یا محکوم، امیر ہے یا غریب، مرد ہے یا عورت، فرمایا سارے کے سارے خسارے والے ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی خواہشات سے نکل کر سب سے پہلے اللہ کی ذات عالی پر ایمان، اس یقین کو حاصل کیا، اس کے ساتھ وہ اعمال جو اللہ نے ان کو دیے ہیں جو خواہشات کے مقابلے میں ہیں، اگر ان کو یہ پورا کرتا رہا، اس میں اگر کوئی تکلیف آئی ایک دوسرے کو بھی تیار کرتے رہے، حق بات کی وصیت کرتے رہے اور تکلیفوں پر صبر کرتے رہے، تو فرمایا یہ انسان پورے خسارے سے گزرے۔ زندگی گزر رہی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کن بنیادوں پر گزر رہی ہے؟ تو میں تم دوستوں ایک تو بنیاد ہے کہ جو اللہ نے اس کو احکام اور دین دیا ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنائے، ایک یہ کہ جو کچھ خواہش میں آیا اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنائے، گزر دونوں کے لیے، لیکن ایک کی پریشانیاں ہوتی جا رہی ہیں، دوسرے کی اللہ پاک کی طرف سے انعامات ہوتی جا رہی ہیں۔ محنت مستقل اس کے لیے اس کو دی، یہ جو اندر ایک ٹکراؤ ہے اس کے لیے محنت دی، اور اس محنت کو بہت بڑا سرمایہ قرار دیا کہ اپنے اوپر محنت کر کے اس رخ پہ اپنے آپ کو ڈال دے کہ جس میں اللہ کے عوامل کے لیے سب کچھ قربان کیا جاتا ہے، تو پھر یہ اپنے ہر موقع پر کامیاب ہے۔ اس میں فرمایا اپنے دل پر محنت کر لے، اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال پر محنت کر لے، جو اللہ نے اس کو مال دیا ہے اس کا استعمال اس کے مطابق کر لے جو اللہ پاک چاہتے ہیں۔ ان تین رخوں پر محنت کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو ان چیزوں سے نکال دیں گے کہ جو بنیادیں اس کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، اس زندگی سے نکال دیں گے جو خواہشات والی زندگی ہے، عوامل والی زندگی اللہ پاک
کو نصیب فرمائے۔ یہ بنیادیں ہیں کہ جن بنیادوں پر محنت ہو گئی اب اس کا چلنا آسان ہی آسان ہے۔ جب حکم ہوا بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا تو یہود و نصارہ نے اعتراض کیا، اس پر فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ صرف اسی کو ہی نیکی سمجھ لیا کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ کہ حقیقت میں قانون نیکی یہ ہے کہ اللہ کی بات عالی پر ایمان لیا اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہو جائے، اور اللہ کے ایک نظام غیبی ہے ملائکہ کا، اس کے اوپر اس کا ایمان ہو جائے، اللہ نے جو علوم اور کتابیں بتائی ہیں اس پر اس کا ایمان ہو، اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان ہو، اپنے دل کے اوپر محنت کر کے یہ چیزیں اپنے اندر اتار لے، پھر آگے جسم کا استعمال ہے، مال کا استعمال ہے، وہ ٹھیک کر لے، تو پھر اللہ پاک کو اشعار کی زندگی سے نکال کر تقوی والی زندگی ان کو نصیب فرماتے ہیں۔ تو فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی ہے سچے لوگ اور یہی ہے تقوی والے۔ تو ایک زندگی ہے گزر رہی ہے لیکن کن بنیادوں پر ہے، تو اس میں پہلی بنیاد تو اس کی یہ ہے کہ اپنے دل کے اوپر محنت کر کے دل کے اندر سے ہر شکل و صورت کا یقین جہاں سے اسے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کا یقین اندر سے نکال کے صرف ایک اللہ کی یاد عالی کا یقین اس کے اندر پیدا ہو، کہ سب سے پہلی کامل نیکی اور ہدایت پر لانے والی اس کو چیز کہ اندر سے جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے کہ سورج سے یہ ہوگا، چاند سے یہ ہوگا، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے اور ان مخلوق کی چیزوں سے یہ ہوگا، وہ اندر سے ختم ہو جائے، صرف ایک اللہ کی ذات عالی کا یقین کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سب سے پہلی مشترک دعوت لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام سوا جو کچھ ہے اس سے نہ ہونے کا یقین، اور اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین، کہ سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت اس کی ضرور چلنے کی کہ خواہشات کی زندگی سے نکل کر عوامی کی زندگی میں آ جائے، پہلی بنیاد اس کی ہے کہ یہاں سے ہوا یہ تو ایک مخلوق ہے، یہ بیچاری جو اپنے وجود میں بھی اللہ کی محتاج ہے، اگر اس کو اللہ نہ بناتی ہے تو وجود میں نہیں آ سکتی، نفع نقصان اس میں بھی اللہ کی محتاج، جیسے وجود میں محتاج اپنی تاثیرات کو بھی اللہ کی محتاج، اللہ نے بنایا ہے تو یہ وجود میں آئی ہے، اگر اللہ اس کو بناتے نہیں تو یہ وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو جو چیز اپنے بننے میں بھی محتاج وہ آگے نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے، اور مستقل نہیں ہے، جیسے اس کو حکم ہوتا ہے نفع کا ویسے وہ استعمال ہوتی ہے، نقصان کا حکم ہوتا ہے تو ویسے استعمال۔ یہ اتنی اہم ضرورت ہے کہ اس کے بغیر آگے مسئلہ حل ہو نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی صلاحیتیں، قوتیں اور توانائیاں اور حق اس چیز پر خرچ ہوتا ہے کہ انسانیت کے اندر سے یہ جو غیر کا تنصر ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب اس کے لیے اللہ نے انتظام ایسے فرمایا کہ ذرا برابر اس میں اس چیز کو جو یہ اہم اور ضروری چیز ہے حاصل کرنے کے لیے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہر آدمی کو اللہ نے اس کے اسباب دے رکھے ہیں، اس کا محل ہے ہر آدمی کو دے رکھا ہے، دل تک بات کے پہنچانے کے اسباب ہیں، زبان ہے، آنکھ کے کان ہے، دماغ کی سوچیں ہیں، یہ سب چیزیں اللہ نے ہر ایک کو دے رکھی، یہ اس پر محفوظ نہیں رکھا، اس کے پاس کوئی عذر ہوگا تو دل کا یقین ملے گا، کوئی غم اس کا ہوگا تو دل کا یقین ملے گا، کوئی کھیتی باڑی باغات اس کے پاس ہوں گے تو یہ چیزیں ملیں گی، کہیں تجارت اس کے پاس میں تو دل کا یقین حاصل کر سکتا ہے، ذرا برابر بھی کسی چیز پر محفوظ نہیں۔ ہر آدمی کو اللہ پاک نے اس اہم ضرورت میں خود تبدیل بنایا ہے، ذرا برابر خیر کا محتاج نہیں، نہ اپنے دل کا استعمال آباؤ جوارے کا استعمال ایسے کر دو جس سے اللہ چاہتے ہیں، غیر کا تعصب اندر سے ختم کرنے کے لیے اس کی زبان کی بول اللہ سے ہونے کے،
بھی اس کے اعتبار سے کیونکہ یہ دل پر بات پہنچاتا ہے. حدیث پاک میں مفہوم ہے اما العلم فمقدمۃ لما یوحی القلب. دعوی ایمان یہ برقرار رکھتی ہے اس چیز کو جس کو قرآن کے دل محفوظ رکھتا ہے. اما العلم فطمع دعاها للاستقام یہ کیف ہے پیپا ہے جیسے بوتل کے اوپر رکھ کے کوئی تیل وغیرہ ڈالتے ہیں. سرسوں کا ڈالے تو وہ اندر جائے گا, زیتون کا ڈالے تو وہ جائے گا. تو کام کو یہ کیف قرار دیا حدیث پاک میں. اب جو بات بھی اس کے اندر جائے گی اندر دل میں وہ پہنچائے گا. اگر اچھی بات سن رہا ہے تو دل کے اندر اچھی بات, اگر اس کے کام کے اندر بری بات پڑ رہی ہے, غیر سے ہونے کی باتیں پڑ رہی ہیں, تو اندر بھی دل کے اندر تاثر دے گا. مستقل وہ آزاد ہوئے ہو دل پر بات پہنچانے کے لیے ان کا استعمال کیسے ہو جائے کہ پوری احتیاط کے ساتھ وہ چیز جو اس کی ایک ضرورت ہے تصویر کے سارا دار و مدار اسی پر ہے. اللہ پاک اس کی ظاہر کسی شکل و صورت کو نہیں دیکھتے. حدیث پاک میں مفہوم ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ويعلم نياتكم. کہ اللہ پاک تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے, کیسا رنگ ہے کیسی صورت ہے اس کی, اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتے کہ مال ہو یا نہیں ہو, تھوڑا ہے یا زیادہ, کس کو دیکھتے؟ تمہارے دلوں کو دیکھتے, تمہارے اعمال کو دیکھتے, تمہارے نیات کو دیکھتے کہ دل کے اندر کیا جذبے کیا نکلتے ہیں. ہر وقت ہر آدمی کے دل کے اوپر اور جتنے بھی ہم یاد دیکھیں گے ہر ایک کے دل پر اللہ کی نگاہ اندر ہے. پورے عالم کے دل پر اللہ کی نگاہ ہے کہ اس مخلوق کے دلوں میں کیا چیز ہے. اللہ سے ہونا ہے, اللہ کی محبت ہے, اللہ کا تعلق, اللہ کی حسن اور بڑائی, یہ چیزیں ہی ایک کی حسن اور بڑائی, ایک کی محبت کے اندر ہو جائے. تو پھر اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہے. اور اس کو ایک اپنا پورے جسم کے اندر رئیس اور بنایا ہے کہ جیسے اندر کی کیفیت ہوگی ویسے سارے اعضاء اس کی استعمال ہوگی. تو سب سے پہلے بنیادی ہے انبیاء علیہ السلام کی انسانیت کے دلوں کے اوپر ہے کہ یہ مسئلہ اس کا حل ہو جائے کہ خالق اور مالک ذات صرف ایک اللہ کی. اس بات کی یقین اندر اتر جائے کہ یہ میری ضرورت ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہے, خالق وہی ہے, باقی سب کچھ مخلوق ہے. مخلوق کچھ نہیں کر سکتی جب تک خالق کا ارادہ نہ ہو. یہ ساری کائنات مل کر کسی ایک کو نفع پہنچانا چاہے, خالق اور مالک کا ارادہ نہیں ہے, ذرا بنا کر کسی کو نفع پہنچا نہیں سکتے. اور یہ سارے مل کر کسی ایک کی زندگی کو بگاڑنا چاہے, خالق اور مالک کا ارادہ نہیں ہے, رات برابر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ابراہیم علیہ السلام کے خلاف وقت کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے ایک آدمی کو چلانے کے اندر, لیکن خالق اور مالک کا ارادہ نہیں ہے. رسیاں تو جل گئی لیکن آپ کے جسم مبارک ایک بات کرنا ہو جلا سکتے. اللہ کا جو ارادہ ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو تباہ کرنے میں پوری وقت کی طاقت لگی ہوئی, لیکن اللہ کا ارادہ ان کے بچانے کا ہے, ان کو بچا دیا اور ان کو تباہ کرنے کے ارادے سے چلے تھے وہ خود غرق ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں. اب آپ 16 زمانے میں محاصرہ کیا ہوا ہے, اللہ کی طرف سے حفاظت کا ارادہ ہے. ان کے اندر سے آپ سورہ یاسین شروع پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں, مٹی اٹھا کے پھینک کے اللہ نے ان کے آنکھوں تک پہنچا دی, پوری حفاظت کے ساتھ وہاں ان کو نکال دیا, غار تک پہنچا دیا, اور وہاں نشان آتے قدم دیکھتے ہوئے پہنچ گئے, اور قدم ہی ان کے نظر آ گئے. وہ صدیق دنیا میں عرض بھی کیا تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. تو اللہ کی حفاظت اس کے فیصلے ہو جائیں تو ہر چیز حفاظت میں استعمال ہو رہی ہے. آگے جب وہاں سے نکلے سراقہ بن مالک آ گئے 100 اونٹوں کی لالچ میں, اب وہاں اس کا بوڑھا دھنس گیا, وہ سمجھ گیا, پھر لجاجت کی قرض کیا, آپ نے کہا کہ بوڑھا نکل گیا, پھر نیت بدلی, 3 دفعہ ایسے ہوا. حفاظت کا فیصلہ ہے تو پتھریلی زمین کی حفاظت کے لیے استعمال ہو رہی ہے, وہ تم دوسروں کو حفاظت اللہ
سب سے پہلے کھانے پینے سے ضروری اور حتیٰ کہ سانس لینے سے تو ضروری میرے لیے جو چیز اور مسئلہ ہے میرے دل کے یقین کا ٹھیک ہو جاتا ہے، دل کے اندر سے غیر کا تعصب ختم ہو جائے، اس بات کو اتنا کہنا اور سننا ضرورت سمجھ کر اور اپنے آپ کو بیمار سمجھ کر کہ یہ میری ضرورت ہے، میں بیمار ہوں، چاہے کوئی بھی یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ کوئی بات بڑی عام سامنے آئے گی تو پھر تو اس کو یہ سنے گا، حالانکہ یہ تو میری ایک ضرورت کی بات ہے، یہ سکھانے کی نہیں کہ ایک ضرورت، یہ نہیں کہ آدمی کھائے گا کسی اور راستے سے کھائے گا کچھ اور ہوگا، وہی راستہ وہی چیزیں اس کی، اس سے زیادہ ضروری دل کے یقین کا ٹھیک ہونا ہے۔ دین کی بات تو خود مسلمان کی ایک مطلوبہ بات ہے، حدیث پاک مفہوم ہے کہ حکمت اور دانائی کی بات، سمجھ کی بات، الکلمۃ الحکمۃ الغالبۃ المؤمن، مومن کی خود کو شبہ چیز ہے، جس کے تلاش میں لگا ہوا ہے وہ اس کی مطلوبہ چیز ہے، کہیں سے بھی مل گئے فَوَا حَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا، یہی زیادہ حقدار ہے جہاں سے بھی اس کو مل جائے۔ تو اپنی ضرورت سمجھ کر روزانہ اس بات کو کہنا اور اس بات کو سننا کہ یہ میری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، نہ دیکھ بات کون کر رہا ہے، اس کو دیکھ کہ بات کیا کہی جا رہی ہے، بات کہنے والا کیا ہے، پرانا ہے، بات میری ضرورت کی ہو رہی ہے، میری ضرورت کی بات ہے، اس کو دیکھو۔ اس کے بعد بھائی صاحب اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں ہر مسلمان سے دینی فائدہ اٹھانا، اس کی نیت ہو، جب یہ نیت ہے تو ہر آدمی کی بات سے اس کو فائدہ ہوگا کہ یہ تو میری ضرورت کی بات کر رہا ہے، قبر آخرت کی بات کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہے، یہ ان صفات کی بات کر رہا ہے جو میری ضرورت ہے۔ تو یہ زندگی اللہ نے بھی اسی غرض کے لیے کہ اپنے دل کا یقین آگے بڑھاتے جائے، اپنی زبان کے ذریعے سے بھی، اپنے کام کے ذریعے سے بھی، اپنے آنکھ کے ذریعے سے بھی، اپنی سوچوں کے ذریعے سے بھی اپنے اندر کے یقین، اللہ کی محبت اس کی بڑھتی جائے۔ دنیا کی زندگی اللہ نے اس غرض کے لیے اس کو دی کہ جہاں جہاں سے ہوتے ہوا نظر آیا اس کی نفی کر کے اللہ سے ہونے کی تصدیق، اپنے دیکھنے کی نفی اور اللہ کی ذات عالی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اللہ نے جو فرمایا، اس سے ہونے کا یقین، اس کی تصدیق یہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ مستقل ہر موقع پر جیسے کوئی محتاج جس کو ضرورت ہے تلاش میں لگا ہوا ہے تو یہ ہر موقع پر میری ضرورت ہے، خود اس کو کہنا بھی، اس کو فرماتے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ انفرادی دعوت پہ ہوگا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ چیزیں مستقل ایک سیکھنے کی ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں نکل کر بھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ صرف اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے کے اعمال نہیں ہیں، بلکہ یہ تو مسلمان کی زندگی گزارنے کی ترتیب ہے۔ جہاں پر بھی رہے اللہ کے راستے میں ہے، اپنے مقام پر ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، جہاں پر بھی ہے، اس کی مستقل زندگی گزارنے کی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جان اور مال اور صلاحیتوں اور قوت اور استعدادوں کا مصرف اعلان کلمت اللہ ہے۔ اللہ کا کلمہ دنیا کے اندر بلند ہو جائے، سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے، اور جان مال کے لگانے کی سب سے پہلے اور زیادہ جگہ بھی ہے۔ یہ صلاحیتیں کہاں لگے؟ اللہ کی عظمت اور بڑائی اس کو بیان کرنے پر، اس کے سننے پر، اور قوت اس پر، مال اس پر، وقت سب سے زیادہ اس پر خرچ۔ یہ مستقل ایک ترکیب زندگی ہے۔ دوسرے درجے پر جان اور مال لگانے کا مصرف اللہ والا علم سیکھنا اور سکھانا ہے۔ تیسرے درجے پر اس کا مصرف عبادات کو زندہ کرنا۔ چوتھے درجے پر اس کا مصرف دوسروں کو راحت پہنچانا، دوسروں کی خدمت کرنا۔ مستقل اس امت کی ایک ترتیب ہے، کیونکہ اس امت کو خاص ذمہ داری دی گئی ہے۔ جس طرح ہر آدمی اپنی زندگی کی ترتیب اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے بناتا ہے، کوئی ملازم ہے اس کی ذمہ داریاں اور قسم کی ہے، تاجر ہے اس کی اور قسم کی، کھیتی باڑی والے کی اور ہے، گھر کا کوئی بڑا ذمہ دار ہے، اس انداز کی اپنی ترتیب زندگی بناتے ہیں، اوقات کی ترتیب بناتے
اس امت کو اللہ نے دو شہادتیں، دو نسبتیں، بہت اونچی ذمہ داریاں نصیب فرمائی ہیں. اس لحاظ سے اس امت کی ترتیب زندگی بھی خاص ہے. ایک اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کی معرفت ضروری، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اعتبار سے یہ ختم نبوت کی برکت سے جو نعمت ملی ہے اللہ نے سعادت نصیب فرمائی. لہذا اس کی ترتیب زندگی بھی خاص ہے کہ دونوں اپنی ذمہ داریاں، دونوں اپنی ان سعادتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنائے. تو فرمایا امت کی یہ ترتیب تھی جس پر اللہ صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین چلے، اور پوری امت کے لیے آگے اللہ نے ان کو نمونہ بنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ان پر محنت فرمائی کہ ترتیب زندگی امت کے سامنے آئے. تھوڑے سے عرصے میں اللہ نے ان سے یہ سب کام کیا جس کا تصور بھی ہو سکتا. کہتے ہیں آج ہماری سب سے پہلی بنیادی زندگی اپنی ترتیب زندگی کو بدلنا. ہم اپنے ماحول سے متاثر ہو کر ہر ایک نے اپنی اپنی ترتیب بنایا کہ جن چیزوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا انہیں میں دوبارہ پھنس گئے. جس رخ پر اور جس ترتیب پر ڈالا تھا اس کو چھوڑ دیا. اس لیے کہتے ہیں سب سے بڑا ان جرم ہوا آگے پھر سارے جرائم اس کی وجہ سے وجود میں. تو اللہ سے معافی مانگ کر اپنی زندگی کی ترتیب کہ سب سے پہلے کیا بات ہے میرے لیے ضروری، دل کے اندر اللہ کی ذات عالی کے یقین پیدا ہو جائے، اور آخرت کے دن کے یقین کہ آخرت کا دن آنے والا زمانہ یہ ایک مستقل ہے، وہاں کے حالات مستقل، اور یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی ہے. یہاں کی خوشی عارضی، یہاں کا غم عارضی، یہاں کا اطمینان، یہاں کا خوف، یہاں کا ہر حال اس کا عارضی ہے. آگے جو حال آئے گا وہ مستقل ہوگا، دونوں وہ بلا رہا ہے یہاں آج اس کو ہم دے رہے ہیں. آج کے دن ایسا ہے، اس کو ایسے بنا لو. آج زمانہ ایسے چل رہا ہے، آج کا لباس ایسے بدل رہا ہے، آج کی سواری سرمنی شروع ہو گئی ہے، آج کی تعمیرات کام شروع ہو رہا ہے. آج کے زمانے کو سامنے رکھ کر آپ کو ساری صلاحیتوں کو آپ کی سامنے لگائی. وہاں کا حال، وہاں کی ہر چیز وہ پرانی ہے، عارضی ہے، مستقل اس کے سامنے آ رہا ہے. آخرت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا. ماں اپنے اولاد سے، اولاد اپنے ماں سے، باپ اس طرح، بہن بھائی، بیوی بچے، خاندان سارے ایک دوسرے سے جو بھی تعلقات والے سب ایک دوسرے سے بھاگے. وہ باتیں جو باقی رہیں گی وہی باقی رہیں گے جو اللہ کی بنیاد پر ہے. اللہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سارے میرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے تقوی والوں. پھر آپ کو کال کر جہاں غلط بنیادوں پر دوستی اور تعلقات یہ چیزیں بنی، دنیا کی بنیاد پر یا غربوں پر یہ چیزیں اٹھائی گئی، اب وہ سارے اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اس دن کے اوپر ایمان کہ وہاں کون سی چیز کام آئے گی، وہاں تقوی اس کو کام آئے گا. اللہ کے سامنے براہ راست سن اللہ پاک اس کا حساب دیں گے. بیچ میں کوئی ترجمان، کوئی وکیل نہیں ہوگا، پھر اللہ پاک اس کا حساب لے رہے ہوں گے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک خیر کا ذرہ ہے وہ بھی اس کو بھیج دے گا، اور ایک برائی کا ذرہ کیا وہ بھی اس کے سامنے آئے گا، بھیج دے گا، اس پر پکڑ ہوگا. ہر چیز سامنے محبت کی کیسا نارا ہے لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ بڑا، سارا اس کے سامنے رہتا ہے. اس دن کے اوپر یقین لانا یہ مستقل میری ایک ضرورت ہے. کیا دنیا کی تذکرے، موجودہ زمانے کے تذکرے، موجودہ حالات کے تذکرے اتنے ہوئے کہ یہ موجودہ چیزیں ہی سر پر اور دل کے اوپر اندر سوار ہو گئی. اسی کے لیے ساری محنتیں اور کوششیں آخرت کا دن سامنے ہو، آخرت کی بنیاد پر اس کی ہر حرکت اور سکون آخرت کے سامنے رکھ کر ہو. ہر عمل اس کا کسی کو کر رہا ہے عمل آخرت کی بنیاد، کسی عمل کو چھوڑ رہا ہے آخرت کی بنیاد پر ہو، آخرت کے یقین کے سامنے. تو آخرت کے تذکرے مستقل جیسے فرماتے ہیں قرآن پاک کے موضوعات میں توحید، رسالت اور آخرت مستقل موضوع ہے.
اتنا بیان کیا اس کا آخرت کے حالات. تو وہ دوستوں کو اس کے تذکرے خود کرنا، دوسروں سے سننا، رو کے اللہ پاک سنانا کہ اللہ نے اس کی حقیقت نصیب فرما دی، یہ میری ضرورت ہے. آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں، اور اس کے ساتھ تیسری محنت اپنے دل کے اوپر ملائکہ کے اوپر ایمان. اللہ پاک نے مستقل نظام قائم کر رکھا ہے. یہ چیزیں خود بخود نہیں چل رہی، نہ حکومت والوں کے نظاموں سے نظام چلتے ہیں. اللہ کا مستقل یہ بھی نظام ہے، اتنا غیبی کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ، جو یہ گانے جس کے مقدر میں لکھا ہوا اس پر فرشتہ مقرر، کہاں کس ملک میں پڑا ہوا ہے، کہاں والا اس کا کہاں پر ہے، وہاں تک پہنچانے کے انتظامات مستقل اللہ کی طرف سے. انسان کی حفاظت کے لیے مقرر، یہ تو سویا ہوا ہوتا ہے اس کی حفاظت کیا اللہ کو مانتا ہے یا نہیں. جب تک حفاظت اللہ کی طرف سے اس غیبی نظام سے ہو رہی ہے تو حفاظت میں وہ نظام اٹھ گیا تو پھر کوئی چیز بچا نہیں سکتی. یہ سویا ہوا ہے، فرماتے ہیں اس کے منہ کی حفاظت کے لیے تو ایک فرشتہ مقرر ہے، کہیں سانپ کو بچھو اس کے منہ کے اندر ہے. حالانکہ یہ معنی اللہ کو جانا معنی مستقل ایک نظام اس کے لیے، اس کو روزی پہنچانے کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے. رضی اللہ تعالیٰ کو محسوس ہوا کوئی خطرہ تو ان کے ساتھ آگے آئے حفاظت کے لیے. تو پوچھا کیسے آئے کہ یہ آپ کے امارات کے لیے حفاظت کے لیے، کہ کن سے حفاظت کرے، آسمان والوں سے یا زمین والوں سے؟ یہ تو زمین والوں سے بھی انتظام کہا کہ چلے جاؤ زمین پر، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آسمانوں پر فیصلے نہ ہوں. تو نظام اللہ کا چلتا ہے، جیسے فیصلے ہوں گے ویسا ہوگا. تو میں دوستوں کو اس نظام غیبی کے اوپر ایمان کہ آدمی موجودہ نظاموں سے متاثر نہ ہو، اصل نظام اللہ کا چلتا ہے. چاہے اتنے ہی موجودہ نظام والے فیصلے کر لیں ان کی نہیں چلے گی، وہ اللہ کا نظام موسموں کے اوپر، ایک فرد کے اوپر، پورے عالم کے اوپر جو حالات ہیں استعمال کے بھی اس کے اوپر آدمی کا ایمان ہو جائے. اور چوتھی چیز اس کے اوپر یہ کتابوں پر ایمان جو اللہ نے اتاری وہ حق اور سچ، کہ وہ علوم جو اللہ کی طرف سے اتارے ہیں ان علوم سے ہونے کا یقین، دنیا کے علوم سے نہ ہونے کا یقین. دنیا کے علوم کا خلاصہ کیا ہے؟ چیزوں سے ہوتا ہے. آگ سے یہ ہوگا، پانی سے یہ ہوگا، مٹی سے یہ ہوگا، ہوا سے یہ ہوگا. حالانکہ اگر اللہ کا ارادہ ہوگا تو ہوگا، اور اگر اللہ کا ارادہ نہیں تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس لیے کہتے ہیں اللہ نے اعمال کے اندر زندگی بنانے کا رکھا ہے ان علوم سے یقین کہ نماز پڑھنے پر اس کا یہ مسئلہ حل ہوگا، زکات پر اس کا یہ مسئلہ حل ہوگا، روزے پر اس کا یہ مسئلہ حل ہوگا. مسائل کا حل اللہ نے اعمال کے اندر اور دین کے اندر رکھا ہے. پورے عالم کے مسئلے حل ہوتے رہیں گے جب تک اللہ کا نام لینے والا دنیا میں موجود ہے. اور اللہ کا نام لینے والا دنیا سے چلا گیا، سارے مسائل کے ظاہری اسباب موجود ہوں گے، اللہ پاک اس دنیا کو تباہ و برباد کر دے. تو ساری دنیا کے مسائل ان کا حل، دنیا کا نظام اٹکا ہوا کس پر؟ اللہ کے نام پر. تو اللہ نے دین کے اندر، اعمال کے اندر مسائل کا حل رکھا ہے. یہ ہے علوم جو اللہ پاک نے اتارے. باقی چیزوں سے ہوگا اس کے اندر اللہ نے رکھا ہی نہیں. اور فرماتے ہیں جہالت کی دو قسمیں، نہ جاننا بھی جہالت اور غلط جاننا یہ بھی جہالت. غلط جاننا کوئی بھی جہالت. کہ کسی نے پوچھا ہم تو بکری جانتا ہے؟ نہیں جانتا. ٹھیک ہے بکری سے جائے. کسی نے پوچھا ہم جانتا ہے؟ نہیں جانتا. تو کوئی مان صاحب نے آیا بتا دیا یہ بکری ہے تو اس کو کیا کریں؟ پہلا بھی جاننا یہ تو بڑا جاننا. تو نہ جاننا بھی جہالت کہ نہیں ہوتا اس کو. اور یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہوتا ہے، چیزوں سے نہیں ہوتا. سب سے پہلا بول لا الہ الا اللہ، کرنے والی ذات صرف اللہ ہی ہے. ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے جو ہونے کو رکھا ہے حقیقت میں اعمال کے، اور ان چیزوں سے ہم کا اوپر ہوگا تو ہوگا، اور میں یہ ذاتی طور پر کچھ نہیں کر سکتا. چیزوں سے ہونے کا کبھی بھی اللہ نے بات نہیں کیا. یہ چیزوں سے ہونا ایک اس کی عادت
سے اندر اتر جائے کہ اعمال ٹھیک ہے، حالات کو بگاڑ نہیں سکتا، اعمال بگڑے ہوئے کوئی حالات ٹھیک نہیں کر سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ظهر الغرور في قوم الا القى الله في قلوبهم الرعب، جس قوم میں بھی اجتماعی مال میں، وقف کے مال میں، غنیمت کے مال میں خیانت شروع ہو جاتی ہے، اللہ پاک ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں، ہر وقت ڈرے ہوئے ان کے اندر جرأت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ ولا خشى الزنا في قوم الا كثر فيهم الموت، جس قوم میں بھی زنا ہو جاتا ہے موتیں کثرت سے واقع ہوتی ہیں، حالات کو ٹھیک کر نہیں سکتے۔ ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع عنهم الرزق، جس قوم میں بھی ناپ تول میں کمی آ جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ بچا لیں گے، فرمایا ان کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے، برکت اٹھا دی جاتی ہے، حلال ملے بند ہو جاتا ہے۔ کام تو برکتوں سے ہو رہا ہے، آپ اسی سے بنے مسائل اٹکے ہوئے نہ رہے ان کے، وہ تو برکتوں کے ذریعے سے مسائل کا ٹس ہونا جو برکتیں اٹھا دی جاتی ہیں۔ اور ولا حكم قوم بغير حق الا خشى فيهم الدم، جس قوم میں بھی ناحق کے فیصلے ہوتے ہیں خون خرابہ کا تہواروں میں ہو جاتے ہیں۔ جب فیصلے غلط ہوں اور اطمینان اور چین اور سکون اور الفتیں محبتیں آ جائیں یہ ہو نہیں سکتے، تو حالات کے ساتھ ہوا ولا خبر قوم بعهد الا سلط عليهم العدو، جو قوم خدا کا خلافی کرتی ہے دشمن کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب جو اللہ کی طرف سے علوم ہے جو اتارے گئے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اعمال بگڑ گئے کوئی حالات ٹھیک نہیں کر سکتا، اور اگر اعمال سدھر گئے تو کوئی حالات بگاڑ نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانے سے پہلے حالات انتہائی بگاڑ کو پہنچ چکے تھے کہ ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، یعنی تقریباً 600 سال کے عرصے کا کفر و شرک کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے، ظلمتوں کے اندر پھنسے ہوئے، اور اب ایسی محنت آپ نے فرمائی کہ اعمال ان کے بدل گئے، یقین بدل گئے، اعمال بدل گئے، تو پھر ایسے ہوا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت انبیاء علیہ السلام کے بعد بھی ہم جیسا پیدا نہیں ہوا۔ سبحان تو اللہ۔ حالات میں اللہ نے ایسے بنا بھی ہوں گے کہ بولیوں میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کی بکریوں پر حملہ کرنے کے لیے بجلی کا کہ وہ حالات اللہ کی طرف سے آپس کی الفتیں اور محبتیں قائم کے لوگ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کہ ظاہری نقشے تو تمہارے پاس نہیں ہے، ظاہری مال دولت تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ آپس کی الفتیں اور محبتیں، یہ اطمینان چین سکون کی زندگی، ایک دوسرے کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں دوسروں کو، چاہے موت کا وقت آ رہا ہے پانی پلانے کے لیے اپنے ججزات بھائی کو جا رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے پانی، کہتے مجھے نہ پلاؤ اس کو پلاؤ، وہاں ان کے پاس پہنچے تیسرے کی آواز ہے پانی کہ ان کو پہلے پانی پلاؤ، ان کے پاس پہنچے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، دوسرے کے پاس ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اپنے ججزات بھائی کے پاس ہے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، پانی وہی باقی ہے۔ ایسا انسان دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ہے۔ آج ہم بھی اپنا غرض ہوتی ہے پانی میں گلاس ہے کہ کیا حال ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی صفات والے بن گئے، اور ان صفات کی وجہ سے اللہ نے ایسے حالات بنے کہ باہر کی قوم میں آ کے کہہ رہی بات کیا ہے تمہارے پاس، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں تمہیں نصیب ہوئی، اطمینان چین سکون اور برکتیں اور الفتیں اور محبتیں، تو وہ یقین ہے یہ اعمال ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے، تو وہ اعمال ہیں جو اللہ کی طرف سے علم اتارا گیا جس میں بتایا گیا کہ زندگیاں بنتی ہیں ان اعمال سے، نماز بن گئی تو بے حیائی اور بری چیزوں سے اس کو روک دیں، منکرات سے اس کو روک دیں گے، روزہ اس کا حقیقت والا بن گیا، اس کو تقویٰ اللہ پاک نصیب فرمائیں گے، پھر آگے ساری تقویٰ کی برکتیں اس کو نصیب فرمائیں گے۔ یہ اعمال ہیں، اگر خیر والے ہیں تو علم الہی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا پہلے علوم، اور اس وقت جو دلوں کی وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ جب آپ کو علم دیا گیا، جو آپ کو کتاب ملی، ایک دفعہ
یہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام میں تشریف لے آئے تو ان کی نجات سے فرمایا میری اتباع کرے، اور کوئی گنجائش کا راستہ ہے ہی نہیں، حالانکہ بہت بڑے بڑے نبیوں میں سے اللہ نے کتابوں کے اوپر اتاری، بڑے بڑے معجزات انہوں عطا کیے، لیکن اس وقت کامیابی کا راستہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا آپ جو علم لے کر آئے ہیں اسی کے اندر انسانیت کی کامیابی۔ تو اس علم سے ہونے کا یقین، اس علم کی طاقت کا یقین کہ یہ علم اگر حقیقت کے وجود میں آ جائے تو دنیا کی طاقت اس کے سامنے کھڑے نہیں سکتی۔ آج سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا پلٹفارم ڈالا تھا، ایک بڑے جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب وانا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، جس کو اللہ نے کتاب کا علم دے رکھا تھا اس نے کہا کہ یہ تو آپ یہاں چمکنے سے پہلے میں اس کو تو لے آئے۔ تو علم کی طاقت اب ہم باتیں کہ اگر وہ بعض فرمایا تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام، بعض کہتے ہیں ان کے وزیر، اگر ان کے وزیر ہیں تو یہ ان کی کرامت تو اپنے نبی کے راستے سے ان کو ملی، اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہ ان کا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ مقصود نہیں ہوتا، مقصود جو علوم لے کر آئے وہ ہے۔ تو جو سلیمان علیہ السلام علوم لے کر آئے وہ مقصود ہے، اس کے لیے معجزہ ہے۔ تو جب اس معجزے میں اتنی طاقت ہے تو وہ علم جو سلیمان علیہ السلام لے کر آئے اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اور اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا تو تیرے نبیوں کو بھی دیا، اور وہ بھی عطا کیا تو تیرے نبیوں کو عطا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر جو وحی آئی 10 مرتبہ، حضرت علیہ السلام پر 50 مرتبہ، ابراہیم علیہ السلام پر 48 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام پر 10 مرتبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ زمانہ نبوت 24,000 مرتبہ وحی اتارا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ایک ایک اللہ کے حکم کے اندر، ایک ایک عمل کے اندر وہ طاقت جس کا آدمی اندازہ نہیں کر سکتا، تو جو علوم آپ کو دیے جس نے میرے سارے علوم کو منسوخ کر دیا اس کے اندر جو طاقت ہے وہ بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا ہے پہلی اور بنیادی چیز اس علم سے ہونے کا یقین کہ میرا مسئلہ اور پورے عالم کا مسئلہ اس علم کے اندر ہے، اس قرآن کے اندر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اور آمین نبی شان نبیوں کے اوپر ایمان، انبیاء علیہ السلام کہ اللہ کے ہاں جو شخصیت قرار دی جاتی ہے، کوئی ملک اور عہدے کی بنیاد پر نہیں، کوئی منصب اور جاگیر کے اور باتوں کی بنیاد پر نہیں، کوئی مال کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے ہاں جو وجاہت والے شخصیتیں جو قرار پائی جاتی ہیں وہ حضرات انبیاء علیہ السلام، ان کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ پاک نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا ہے۔ انسانیت کے سب سے بڑے خیرخواہ انسانیت میں سے حضرات انبیاء علیہ السلام نے ان کے اوپر ایمان لانا یہ مستقل اس کے دین کی حکمت ہے کہ آپ یہاں سے یہ سمجھ رہا ہے شخصیت اس چیز سے بنتی ہے، حکومت سے شخصیت بنتی تو پھر ہم بڑا شخصیت والا ہوتا، حالانکہ وہ خود اپنی شخصیت کے بارے میں کر رہا ہے، دعووں سے کوئی شخصیت نہیں بنتی۔ قوم میں دعوے کر رہا ہے وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ دعوے کر رہا ہے کیا میرے لیے ممکن اثر نہیں؟ کیا یہ بولتے نہیں میرے معاملات کے نیچے میرے جاری ہے؟ اب اپنی شخصیت بنا رہا ہے، دعووں سے کوئی شخصیت نہیں، اپنے آپ کے ذوق میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے تھا، ان کے پاس کیا چیز ہے؟ اپنے کندھوں پر اپنی شخصیت کے بننے کے دعویٰ کر رہا ہے، کیا ان کے پاس کوئی کندھن ہے؟ اپنی فوج کے دسترس پر کھڑے ہونے پر اپنی شخصیت کے بننے کا دعویٰ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا رہ گئے؟ ان کے پاس ان کے سامنے کوئی فرشتے آتے ہیں بس اس پر کھڑے ہوتے ہیں، ایسی باتیں، اور ان کے بارے میں نہیں کا لفظ بول گیا نعوذ کے بقیہ اللہ باللہ، حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام وجاہت والے ہیں اللہ کے
ان داروں سے کوئی عزت نہیں بنا کرتی. وہ داروں میں چلتے چلتے آگے انا ربکم الاعلی کا بھی دعویٰ کر دیا, اپنی شخصیت بنا. لیکن کیا ہوا جب پکڑا آگے بڑھا, ان داروں کی وجہ سے کیا کیا, فاستخف قومه, اپنی قوم کی بھی عقل مار دی. تو مسلم رسولوں قرآن پاک میں یہ ساری چیزیں جو بیان ہوئی ہیں, یہ تاریخ کی کتاب بھی ہے کہ تاریخی حالات معلوم کرنے کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے کہ آتی دنیا تک لوگ ایسے چلتے رہیں گے جو شخصیتیں سمجھیں گے حکومت سے شخصیت بنتی ہے. یہ دکھا دیا حکومت سے کوئی شخصیت نہیں بنتی. جب اس کی پکڑ آئی اپنی قوم کے ساتھ ڈوبا, اس وقت ایمان لانے لگا. حقیقت اس وقت کھل گئی تو ہر ایک پر اس وقت کھلتی ہے, لیکن اس وقت حقیقت پر کھل جانا کوئی فائدہ نہیں دیتا. اب جب ڈوب گیا, اب اس موقع پر اللہ فما بقت علیہم السماء والارض, نہ آسمان رہا نہ زمین رہی, ذرا برابر کسی کی کوئی پرواہ نہیں جو اپنے دعوے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ان چیزوں سے شخصیتیں قائم نہیں ہوتی کہ کہیں تجارت کرنے کر دی, بین الاقوامی درجے پر تجارت ہے, اپنے نبی کی بات کو نہیں مان رہے. جو نبی شخصیت والے ہیں اللہ کے ہاں وجاہت والے ہیں, تو ان تجارتوں کے اندر اللہ پاک نے ان کی تباہ و برباد کر دیا. کہیں کثرت پر اپنے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی شخصیت والے ہیں, اپنے نبی کی بات کو نہیں مان رہے. اس کثرت کے اندر اللہ پاک نے ان کو توڑ کے دکھا دیا. کہیں اپنی جسمانی قوت پر دعوے کر رہے ہیں کہ ہم سے بڑی طاقت والا کون ہے. اپنے نبی کی بات جو شخصیت والے تھے, جو اللہ کے ہاں وجاہت اور عزت والے ہیں, ان کی بات کو نہیں مانا. اللہ نے اپنی جسمانی طاقت اور قوت کے اندر ان کو تباہ کر دیا. تو یہ اس سے بیان ہوئے اس درس کے لیے کہ اللہ کے ہاں جو شخصیتیں ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں. آگے جو بھی ان کے رنگ میں رنگا جائے گا ان کی اتباع کرے گا. اللہ پاک کے ہاں بھی شخصیت والا کرا. دنیا والوں کی نگاہ میں اور اپنی نگاہ میں, اپنے ذہن میں اور اپنے خیالات میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینے سے کچھ آدمی بنتا نہیں بنتا. تو کبھی اللہ کے ہاں اس کو کوئی مقام نہیں. اللہ ان کو شخصیتیں قرار دیتے ہیں. وہ انبیاء علیہ السلام اور سب سے بڑی شخصیت انبیاء علیہ السلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ اللہ کے معبود کہ فرمایا اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ایک تو آدمی کا خود دعویٰ ہے, ایک کہ اللہ پاک فرمائے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, تو اس کے لیے سب سے بڑی اللہ کی محبوب شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ہر ادا, ہر عمل, ہر سنت اللہ کو اتنا زیادہ پسند اور محبوب ہے کہ جو بھی آپ کی سنتوں کو اور اداؤں کو اختیار کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ بتائیں ان کو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بتائیں میری اتباع کہ میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات عالی پر کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, سب سے زیادہ محبوب اور انسانیت کے سب سے بڑے خلیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے اوپر ایمان لانا, ان کی زندگی کو اختیار کرنا, اب یہ انسان کے آگے کامیاب اور وجاہت اور عزت والے ہونے کا ذریعہ ہے. باقی جو بھی راستے اختیار کرے گا وہ ذلت و رسوائیوں کے, عزت والوں کا راستہ ہے, عزت والا ہے. اور فرمایا عزت کس کے لیے, وَلِلَّهِ عزت وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, صرف اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, ایمان والوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے ہے. وہ تو دھوکے ہیں, دھوکے میں پڑا ہوا. دھوکہ کیا ہوگا, سمجھتا کچھ ہے نتیجہ کچھ ہونے والا ہے, یہ دھوکہ ہے. سمجھ رہا ہے کہ اس عہدے میں عزت ہے, چند دنوں میں عہدہ ختم ہو گیا کوئی پوچھتا ہی نہیں. سمجھ رہا ہے سواری اور اس مکان میں عزت ہے, اب وہ چھین لیا گیا اب کوئی پوچھ نہیں رہا ہے. تو خود دنیا میں بے شمار دفعہ گزرتے ہیں. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تشریف جا رہے ہیں تلاش کرنے کے لیے. اس وقت جو خلیفہ زیادہ ضروری آئے گا, اب لوگ اس کو تو راستہ نہیں دے رہے تھے خلیفہ زیادہ
تشریف لائے امام زرقاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ مجمع ایک طرف ہو گیا. تو اس سے ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ جانتا تھا حسد کی وجہ سے کہنے لگا مجھے پتہ نہیں. تو وہاں ایک شاعر تھا اس نے کہا مجھے پتہ نہیں. یہ وہ شخصیت ہے جس کو عرب جانتے ہیں، جس کو عجم جانتے ہیں، جس کو حرم جانتا ہے، جس کو حج جانتا ہے، جس کو بیت اللہ جانتا ہے. کیوں نہیں جانتا؟ تو تیرے نہ جاننے کی کوئی پرواہ نہیں. تو شخصیتیں وہ قائم ہوتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نام لانا کہ اللہ کے ہاں وجاہت والے، عزت والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو بھی آپ کی زندگی کو اختیار کرے گا اللہ کے ہاں وجاہت والا، عزت والا ہو جائے گا. تو اپنے دل کے اوپر یہ محنت کرنا، اللہ کی ذات عالی پر یقین، آخرت پر یقین، اللہ کے نظام غیبی پر یقین، اور اللہ نے جو علوم اتارے ان علوم سے ہونے کا یقین، اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اوپر 100% یقین. یہ دل کے اوپر مستقل روزانہ محنت کرنا میری ایک ضرورت ہے. اس لیے کہتے ہیں اپنے رب کو سب سے زیادہ لوگ قیمتی بنا سکتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، وہ اپنے اوپر محنت کرنے کی بنیاد. تو دل کے اوپر محنت. اور دوسری محنت اس کی وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، کہ مال کو اپنی زکات ادا کر کے پاک کر کے، تاکہ اس کا مصرف کیا ہے؟ اپنی ضرورت کے درجے میں تو اس کا مصرف مقدم، خواہش کرنے جیسے عرض میں کوئی حد نہیں ہے، خواہش کرنے اس کا نہیں رکھا. پھر آگے باقی مال کو ان چیزوں کے اوپر خرچ کرنا، فقراء مساکین اس کا جو مصرف ہے. جیسے پہلے بھی عرض کیا ترتیب زندگی میں سب سے پہلے مال کو مصرف لیے دعوت، پھر اللہ والائی اور عبادات کو زندہ کرنا، اور دوسروں کے اندر ان کی خدمت کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنا، مستقل اس کی حرکت ہے. کہ مال کو اپنی چاہتوں پر، غیروں کے نظام پر، غیروں کی چاہتوں پر خرچ کرنا یہ تباہیوں کا ذریعہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا فکر ہوگا میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ ہوں. تو پوچھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ خلیفہ ہیں، بادشاہ نہیں. کیا دلیل ہے؟ جو فرمایا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کی آمدنی اور خرچ اللہ کے حکم کے مطابق ہو. بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کی آمدنی اور خرچ اپنی چاہت پر ہو. آپ کی آمدنی اور خرچ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے. آپ خلیفہ اور اپنے اوپر لگانا، اپنی فکر کر دینا، یہ تو حمانیت ہے. اللہ کے عوامل کو سامنے رکھ کے لگانا، دوسروں کے اوپر خرچ کرنا، یہ خلافت ہے. اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا کہ اپنے مال کا استعمال اس کا ٹھیک ہو جائے. اس کے لیے مستقل محنت، اس کی آمدنی کیسے ہو رہی ہے، خرچ کیسے ہو رہا ہے، آیا ماحول سے متاثر ہو کر آمدنی کے ذرائع اختیار کیے ہوئے یا بھی پوچھ کے چلتے. ایک تو ماحول کو دیکھا حلال حرام کوئی تمیز نہیں، اب اسی کے اثرات اس کے اوپر پڑے ہیں. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ فرمایا جو رسولوں کو حکم دیا اچھا عمدہ پاکیزہ کھاؤ اور اچھے عمل کرو، اس لیے کہ نیک عمل میں حلال روزی کا مستقل دخل ہے. اس کے بغیر یہ چل نہیں سکتا کہ اندر کھانا لگت جائے، گندا خون پیدا ہو اور عمل اچھے نکلے. خون تو پورا اس کے جسم میں گردش کر دے، دل سے گزر رہا ہے، آنکھ سے گزر رہا ہے، زبان سے، ہاتھ پاؤں اور کان سے گزر رہا ہے. جہاں جہاں سے گندا خون گزر رہا ہے گندی جگہ. اگر پاکیزہ ہے، حلال اور طیب ہے، تو اب اچھا عمدہ خون پیدا ہوگا. جہاں سے گزرے گا عمدہ اور پاکیزہ اعمال نکلیں گے. آنکھ کا دیکھنا اس کا پاکیزہ ہوگا، زبان کے بول اس کے پاکیزہ ہوں گے، کان کا سننا اس کا پاکیزہ ہوگا. تو مستقل مال کے استعمال پر ایک محنت ہے. مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج معاشرے میں گناہ کے پھیلے ہوئے 80% گناہ حرام کمائیوں کی وجہ سے، 20 کی وجہ اور 80 کی وجہ یہ حرام کمائی. تو پورے اپنے مال کے اوپر ایک گناہ، کیسے آمدنی ہو، کیسے خرچ ہو. خرچ کیا اپنے اوپر جیسے عرض کیا ایک ضرورت
پیدا ہوتا ہے اور آگے آخر کی تیاری کے لیے جمع کرتا ہے۔ تیسرا اس کا استعمال اپنے جسم کا ہے کہ جسم سے نکلنے والے اعمال وہ اس کے ہو جائیں جو اللہ کو پسند ہو۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اس میں ایک حکم دے دیا نماز کے قائم کرنے کا۔ نماز کو اللہ نے اس کے پورے جسم کے اندر اس عمل کو وہ تاثیر عطا کر رکھی ہے جو اس کے جسم کے اندر دل ہوئی ہے۔ جو دل کا مقام ہے جسم کے اندر، نماز کا مقام پورے اعمال کے اندر ہو۔ دل بن گیا سارا جسم بن گیا، اور دل بگڑ گیا سارا جسم بگڑ گیا۔ نماز بن گئی سارے اعمال بن گئے، نماز بگڑ گئی سارے اعمال بگڑ گئے۔ نماز بڑی مؤثر چیز ہے، جیسے دل کا ایک مقام درجہ ہے ایسے ہی نماز کا بھی ایک مقام ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ان اول ما يحاسب بالعبد يوم القيامة الصلاة فمن سلكت صلاته سلك له سائر عمله ومن فسدت صلاته فسد سائر عمله او كما قال صلى الله عليه وسلم کہ قیامت میں سب سے پہلے جو بندے کا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ نماز ٹھیک نکل آئی سارے اعمال اس کے ٹھیک نکلیں گے، نماز فاسد اور خراب ہوئی باقی اعمال اس کے فاسد اور خراب ہوئی۔ نماز مستقل اثر کرتی ہے، ایسے عمل ہے۔ اس لیے کہ نماز پر تو مستقل ایک محنت ہے کہ اس میں آدمی اپنے سر سے لے کے پاؤں تک پورا استعمال ہوگا۔ کھڑا کیسے ہوئے اس کے بعد رکوع میں کیا حکم بدل گیا، زبان کیسے استعمال کرنی تھی پیغام میں قرآن پڑھنا ہے، اب رکوع میں کیا قرآن نہیں پڑھے، حکم بدل گیا۔ نگاہ کہاں رکھنی تھی حکم بدل گیا، ہاتھ کہاں رکھنے حکم بدل گیا، سجدے میں کیا پھر حکم بدل گیا۔ یعنی سارے جسم کو ویسے استعمال کر رہا ہے جیسے اس کو حکم مل رہا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو یہاں اگر محنت کر کے اپنے استعمال کو ٹھیک کر لیا تو نماز کے بعد بھی اس کے جسم کا پورا استعمال اللہ کے حکم اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اس لیے مستقل ایک محنت اللہ نے فضل و کرم فرمایا کہ نماز سیکھ لی، بچپن سے الحمدللہ کر لی، اللہ کو بڑا فضل ہے، لیکن حقیقت اس کی نصیب ہو جائے، اس سے زندگیوں کا ڈھلنا، اعمال کا آگے سدھرنا، پورے عالم کا نظام اللہ نے اس پر رکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ سورت پر بھی گرام لگ جائے، نماز کے اندر اللہ نے استعمال ہوا ہے۔ دوسرا ضرور تمہارا کر کے دکھائیے کہ کتنا بڑا ہے اس کا حل بھی مسئلہ پورا عالم کا آیا کسی شخص کا ہے، اللہ نے نماز کے اندر اعمال کے اندر اس کا حل رکھا ہوا ہے۔ حقیقت والی نماز نصیب ہو جائے مستقل محنت، پہلی چیز اس میں اس نماز سے ہونے کا یقین حی علی الفلاح، ساری کامیابی اس کے اندر ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ جو علم لے کر آئے مسائل کا اور فضائل کا، اس علم کے ساتھ مسائل معلوم ہو کہ کہیں نماز ایسی کبھی ہو رہی کہ نماز فاسد ہو گئی، فضائل کا علم ہو کہ اس چیز کی کیا فضیلت ہے، اس علم کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے مستقل ایک محنت نماز بھی اور سارے اور اگر یہ جذبہ نہیں تو یہ محنت شمار نہیں ہوگا کیونکہ جرم شمار ہوگا۔ یہ سمجھ رہا ہے میں نے عمل کیے حالانکہ وہ جرم کر گئے کیونکہ طاقت اللہ نے دی ہے، اس نے بیچ میں دخل چھوڑ کسی کا کر دیا، دکھلانا وغیرہ یہ چیزیں لے آیا، اب وہ اللہ کے ہم جرم شمار کہ جو بڑے اونچے اعمال ہیں، چوٹی کے اعمال ہیں، دین کا پردہ بنانا، اللہ کے راستے میں جان دے دینا، لال لگا دینا، اگر اندر کا جذبہ غلط ہو گیا یہی اس کی جرم قرار ہے۔ کہا گیا میرے اللہ میں نے آپ کے لیے کیا ہے، یہ پڑھنا پڑھنا آپ اللہ پاک کو میں جھوٹ بول، یعنی جب اندر یہ چیز آ جاتی ہے تو اس سے نہیں شرمائے گا کہ اللہ کے سامنے جھوٹ بول اللہ تو جانتے ہیں، تو کہہ گئے اللہ نے عمل آپ کے لیے کیا ہے، جان آپ کے لیے دی، مال آپ کے لیے خرچ کیا، اللہ پاک کو مارے قدر کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ہاں اس سامنے بھی نہیں کرے گا کہ اندر یہ بیماری یا والی بجالے والی اتنے خطرناک بیماری ہے کہ نام ہی نہیں چلنا ہے۔ اس کا علاج یہاں کہ اندر سے اس چیز کو نکال دے، ہر جذبہ اندر سے ختم ہو جائے، صرف ایک ہی جذبہ باقی ہے، اللہ حاصل مختلف مرضیں اندر گھسی ہوئی ہے، وہ جب آدمی اپنے اوپر توجہ کرے گا یہ چیز سامنے آئے گی کہ میرے
تسلیت چاہتے قربان کر رہا ہے، ایک نفس پر چاہت کو قربان کرنا، ایک اللہ کے امر کو سامنے رکھ کر چاہت کو قربان کرنا، تو نفس کے مقابلے پر رہنا، اس لیے کہ دشمن بلکہ اس کو بڑا دشمن کا قرار دیا کہ تمہارے دشمن میں سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہاری تسلیت بن گیا کہ یہ آدمی کو تباہ کر دیتا نہیں، اتنی بڑی چیز کر کے تھوڑا سی اس کی ملاوٹ کر دی اور خالت کر دی، نیک اعمال ہیں لیکن پکڑ کا ذریعہ بن گئے۔ تو اس باتوں پر محنت کر کے نیتوں کو خالص کرنا، نماز بڑی ٹھیک ہو جائے، اول میں، درمیان میں، آخر میں، مستقل عمل کے دوران اپنی نیت پر نگاہ، آخر میں اپنے آپ کو نیت کے بارے میں اصولات سمجھ کر استغفار کہ اس میں ہم سے کمی ہوئی یقیناً کمی، اور محنت پریاس کی اللہ کے دھیان والی ہو، شروع سے لے کے آخر تک مستقل غفلت والی ہو، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اس کے لیے اللہ کا ذکر وقت فارغ کر کے اپنی ضرورت سمجھ کر چلتے پھرتے تسبیحات کر لینا، الحمدللہ ذکر کرنا چاہیے، ہو گئی تسبیحات، لیکن ایک یہ ہے کہ اس کی حقیقت بھی مجھے نصیب ہو جائے، اپنے وقت فارغ کر کے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے یہ میری ضرورت کتنا میں نے آگے کرتی ہے، اللہ کا بیان کتنا مجھے نصیب ہو گیا۔ اب یہ بیان میں زبان میں 24 گھنٹے کی زندگی ایسی نصیب ہو جائے گی کہ اللہ کے بیان اللہ کے عوامل سامنے ہوں گے، اللہ مجھے دیکھ رہے، سن رہے، قدرت والے، علیم اور خبیر ذات ہے، اللہ کی صفات کے استعمال نصیب ہو۔ اس کے ساتھ یہ کہ یہ نمازیں اور یہ اعمال باقی بھی رہے کہ یہ صلاح و صحیح یقین کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح بیان اور اللہ کے راضی کرنے کے جذبے سے عمل کیا ہوا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی اور بھی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو عمل پہنچے گا وہ ان چیزوں سے پہنچے گا۔ اب کہیں کسی کا حق دبا دیا، کسی کو مارا، اور کوئی ان چیزوں میں سے کچھ گالی گلوچ کسی کو دی، یہ حقوق والے آئیں گے، اب وہاں تو پھر دیکھیے اور کوئی چیز ہے اس کی قبول شدہ دیکھیے اور دوسروں کو دے دی ہے، اس لیے کہتے ہیں مستقل اس کے اوپر نگاہ ہو، اپنے جذبات بنا، بلکہ جو اللہ کا حکم، رسول اکرم کا اسلام کا طریقہ ہے، آپ کے جو اخلاق ہیں ان کے ساتھ معاملہ کریں، یہ چیزیں آپ کی کم از کم درجے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے، زبان سے بھی ہاتھ سے بھی اس بات میں ہو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، اللہ کا اوپر ایک مستقل اس کی نگاہ کی نہیں، آگے چلتا جائے اس کا اخلاق بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائے گا، اور اس مبارک نظر میں بھی یہ نے فرمایا کہ یہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت ہے، تو اس دعوت کے ساتھ وَعَمِلَ صَالِحًا، اچھے عمل بھی ہے، اور آگے صفت وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ توازن بھی ہے کہ میں ایک عام مسلمانوں میں سے ہوں، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے کہ سب سے بڑے بڑے میں بڑھ رہا ہوں جو اللہ کے ہے، تو اپنے بھی مقام اپنے اندر سمجھ ایک توازن کی صفت، اپنے عام مسلمانوں میں سے ہوں، اب جب اس کام کے لیے چلے گا، دعوت دے رہا ہے، اچھے عمل کر رہا ہے، توازن کی صفت اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اب وہ لوگ جو اس کی بات نہیں سنتے تھے، پہلے دشمنی اور عداوت کرتے تھے، وہ اب اس کی بات کو سنیں، وہ برائی کا معاملہ پہلے کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر رہا ہے، اس لیے کہ برائی اور اچھائی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، تو ان دشمنوں کو بھی اللہ کا دوست اور دوست بنا دے گا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ آگے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ بات ہر ایک انہیں پورا کرتی، انہیں کو یہ صفات نصیب ہوتی ہے جو جمع والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں، اور یہ بڑے نصیبوں والوں کو ملتا ہے۔ اب جمع کا یہ صفات اللہ پاک اس کو نصیب فرمائیں گے، اب ان کے اندر پھر چلتے چلتے کہیں اپنی جان ملا آ جائے کہ ہم تو بڑے تجربہ کار ہیں، بڑے کام کرنے والے ہیں، کہ ان کے پیچھے ایک بڑا تجربہ کار اور بھی لگا ہوا کہ جس سے بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑا۔ جب یہ ہم چیزوں میں آ گیا کہ ہم تو دعوت کے دور میں ہی اعمال میرا ٹھیک
صفات والا ہوں. اب یہ شیطان چوٹا مار رہا ہے اپنے اندر اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب یہ شیطان کے چوٹے ہوئے اپنے اندر ہی اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے. تو ایسے بڑی کارگزاری ہے اور یہ کام کیے. اب وہ جو حملہ ہو رہا ہے اس کے حملے سے بچے رہنے ہمیں زیادہ ہوتے ہیں کہ اب اس کے بچنے کا ذریعہ کیا ہے. جب یہ چوٹا مارے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اللہ سے اس کی پناہ مانگو. اس کی پناہ اللہ کی پناہ کی بغیر بچ نہیں سکتے. کیا اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ میں اس وقت پڑھتا کہ اس کی بھی حفاظت ہو جائے. پورا محتاط ہو کے زندگی گزارنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اخلاق کے ساتھ اور یہ مبارک نعمت بھی کرتے کرتے کہیں ایسے بھی نہ ہو جائے کہ نقصان. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اخلاق اس میں کیا ہے آپ بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. زبان اپنا ایک اچھا ایک برا برائی کی طرف اس کو چلا دیا تو برائی کے دروازے کھلے. بدگمانی کے بعد تجسس کا دروازہ, تجسس کے بعد غیبت کا دروازہ. بدگمانی کی کچھ حقیقت نہیں تھی اس کے پاس لیکن اس زمان کو اتنا رکھا کتنا برابر چلتا رہا اس زمان میں. اب چلتا ہے کی کمیاں اب تمہاری کی کمیاں تلاش کرنا مسئلہ میں لگ جاتا ہے تجسس میں. اور پھر جب اس میں لگتا ہے تو کمی تک ہوتی ہے. انسان کل کو خطا ہوں انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. امت کو خطا ہوں سب کو خطا سب خطا کار ہوں خیر خطائی توابون بہترین خطا کار کے وقت ہوئی. اب کمی نظر آئی اس کا تذکرہ شروع کر دیا. یہ غیبت سب سے بڑی بداخلاقی دلوں کا پوچھنا گھروں کا ادھر کھیلنا دشمنوں کا پیدا ہو جانا اور تباہی اس کے اندر ہے. اب یہ اس مبارک نیت کے ساتھ اور یہ تینوں چیزیں حرام ہیں. حرام کے ساتھ یہ مبارک نیت چل نہیں سکتی. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اے ایمان والو بہت سے گناہوں سے بچو اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے اور تجسس نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. یہ محنت کی جگہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالی اخلاق کے ساتھ اس لیے بدگمانی اس دروازے کو بند کر کے رشتے سے اچھا گمان ہو حسن عبادت اچھا گمان اچھی عبادت میں سے اللہ کی ذات عالی کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنا بندوں کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنا کہ عمل میں کر رہا ہوں عمل میں کرنے ہیں لیکن میرا عمل اس قابل نہیں ہے کہ پیش کر سکوں اللہ کی ذات عالی کے بارے میں اچھا گمان کہ وہ اپنے فضل و کرم سے میرے اعمال کو قبول فرمائے. اور بندوں کے بارے میں بھی اچھا گمان. اب جب اچھا گمان ہوگا اس میں دوسروں کی بنائیاں اور خیریں نہ بنائیں روٹیاں نہ بنائیں. اب یہ بچے گا ان چیزوں سے جس سے اس کے اعمال تباہ ہو جاتا ہے جس سے نقصان ہو جاتا ہے. غیبت سے اعتراض سے بدگمانی سے ان چیزوں سے بچے. اعتراض تو فرماتے ہیں بڑی خطرے کی چیز. مسلمان کے اوپر اعتراض کرنے نا بعض دفعہ معلومی کا ذریعہ بن جاتا ہے. عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا موقع ملا جب عرفات سے تشریف لا رہے ہیں مزدلفہ کی طرف تو ٹھہر گئے انتظار کیا آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو تھوڑی دیر بعد وہ تشریف لیا اسامہ بن زید رضی اللہ. تو کچھ یمن کے نئے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے اعتراض کر دیا کہنے لگے حبسنا لاجل ھذا ہمیں ان کی وجہ سے روکا گیا. نوجوان کالا رنگ ناک میں بیٹھی ہوئی انہوں نے اعتراض کر دیا. عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں العیاذ باللہ مرتد ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اعتراض حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض تو یہ چیزیں معلومی کا ذریعہ. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے انتہا ہو گیا جس کی وجہ سے 5 مہینے تک تہجد کی توفیق دی. حالانکہ ائمہ حدیث میں سے فقہاء میں سے جیسے 4 امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی امام مالک امام احمد رحمۃ اللہ علیہ
ایسے یہ بھی ان ائمہ میں سے کچھ عرصے تک ان کی فتنہ بھی چلتی رہی بڑے لوگوں میں سے. اب ان کا اہتمام تو ہمارے فرضوں سے بھی زیادہ تھا نوافل کا، لیکن پوری کوشش کے باوجود 5 مہینے ہو گئے تحجد بھی موقع نہیں دے. توفیق اللہ کی توفیق کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا کہ جی میں بڑا پرانا ہوں، بڑا عادی ہوں، بڑا تجربہ کار ہوں. جب تک اللہ کی توفیق نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا. کسی نے پوچھا کیا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے؟ تو فرمانے لگے مسلمان رو رہا تھا تو میں نے دل میں خیال کیا ایسے ریاکار دکھلاوے کے لیے رو رہا. دل میں جو بات آئی اس پر اعتراض آیا، زبان پر آ جائے بہت زیادہ خبر ہے. تو مسلمان پر اعتراض مکمل اجتناب اس سے اپنی چیزوں میں اپنی لگ جائے. یہ جو بتاتے مومن کا آئینہ ہے وہ صفات میں ہو آئینہ ہے تو فرماتے اس کا مطلب یہ آئینہ بتا دیتا ہے ان چہرے پر داغ ہے لیکن وہ شور نہیں بچاتا، خاموشی سے بچاتا ہے. آدمی پر اس کی صفائی کی کوشش کرتا. اگر کسی کی خیر خواہی میں کچھ بتانے میں ہو تو اس کے بھی انداز ہے، اس کے بھی اصول ہے، آداب ہے. اور دوسرا فرماتے مومن کا آئینہ ہے تو آئینے میں وہ نشان نظر آ رہا ہے تو وہ نشان آئینے پر نہیں ہے، دیکھنے والے کے چہرے پر ہے. تو جو کسی مومن میں کمی نظر آ رہی ہے تو وہ اس پہ نہیں اپنی طرف غور کرے، کمی کہیں میرے اندر ہے. جیسے بڑا کام نہیں آ رہا تو اللہ والے کیا کہتے ہیں کمی بھی ہماری ہوا بڑا سرکش ہو گیا قابو نہیں آ رہا. تو یہ موقع ہے اس کو کہ اپنے اندر غور کریں کہ یہ چیزیں آگے بڑھنے کا اس کا ذریعہ دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنا، اپنی کمیوں کو دیکھنا. دوسروں کی خوبیاں دیکھے گا اللہ پاک اس کو خوبیاں نصیب فرمائیں گے. اپنی کمیوں پر نگاہ ہوگی اس کی اصلاح کی فکر اللہ پاک نصیب فرمائے. تو یہ مستقل محنت ہے کہ اعمال ہمارے باقی رہیں، نماز ہماری جو پڑھی ہے صحیح و باقی رہیں. اپنے اخلاق کے اوپر مستقل محنت کرنا بنا بنایا کوئی پیدا نہیں ہوتا. جسم تو اس کا آ گیا، اخلاق اور صفات کے اعتبار سے بننے کے لیے موقع. جیسے اس کے جسم کے بننے کا موقع وہاں کا پیٹ ہے، جیسا بنے وہاں پر ایسا ہی رہے گا. یہاں پر اخلاق اور ایمان اور صفات کے اعتبار سے بننے کی جگہ یہ دنیا یہ زندگی ہے. اب محنت کر کے آخرت میں ان صفات والا ہو جائے جن صفات پر اللہ پاک راضی ہوتے ہیں. تو ہر وقت اپنے اوپر محنت، اس پر نگاہ ہو میرا کیا ہو رہا ہے، کیا مالک ہے. اور اس کے ساتھ فرماتے ہیں جیسے پہلے عرض کیا اپنے حکم پر نگاہ ہو کہ حلال کہے تو اعمال قبول ہے، ورنہ اعمال کی قبولیت قبول شدہ چیزیں بھی ظاہر ہے. اس کے اوپر پوری نگاہ پوچھ کے علماء کرام سے کہ یہ چیزیں ہیں اس طریقے پر ماحول بازار چل رہا ہے، ہمیں کس طریقے پر کرنا ہے. اور اس کے ساتھ محنت عصبیت سے پاک. عصبیت کیا اپنی قوم، برادری، خاندان، قبیلہ، زبان والوں کی ناحق پر رعایت، ظلم پر رعایت. نہیں دیکھ رہا ظالم ہونے میں ظلم، بس دیکھ رہا خاندان قوم زبان برادری. یہ عصبیت بھی ہمارے کو تباہ کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ کے ہاں مقام نہ کسی عرب کو نہ کسی عجب کو. مقام تو کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا، شرافت اور کرامت اور بزرگی والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. تو یہ بنیادی یہ محنت ہے، اپنے جسم پر محنت کرنا، جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد نماز پر محنت کرنا. اب یہ 3 محنتیں اس میں کر لیں، دل کا یقین ٹھیک ہو گیا، مال کا استعمال ٹھیک ہو گیا، جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو گئے. ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی سچے لوگ ہیں اور یہی تقوی والے لوگ. تو دنیا میں مختصر سبق اس غرض کے لیے اللہ کے ہم میں سچا شمار ہو جائے، اللہ کے ہم میں تقوی والا شمار ہو جائے. تو تقوی کی برکت سے اللہ پاک ان کی دنیا کی زندگی میں ان کو متعارف طریقے سے جو کمانے کے طریقے جائز ان سے بھی عطا فرمائیں گے، اور وہ طریقے جو دنیا میں چل رہے اس کے بغیر بھی اللہ پاک بغیر کمائی کے مال عطا فرمائیں گے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اب یہ فارغ ہو کے سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ نہیں، حالانکہ گھر میں فاتح چل رہے، یہ تو خوش ہو گئے، مال مل گیا، لیکن یہ بات نہیں، جیسے عرض کیا پوچھ کے چل رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جو قصہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، انہوں نے بات کی آئے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے راستوں کو تمام سے راستوں کو نکال دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہو۔ تو اللہ کی طرف سے ان کو یقین ہے۔ حضرت حسن بن سفیان حدیث مبارک حاصل کرنے کے لیے اور ان کے دو ساتھی گئے، اپنا خرچہ کر کے حدیث مبارک حاصل کرنے، خرچہ ختم ہو گیا، فاتح شروع ہو گئے، ایک دن، دو دن، تین دن کہ بھائی مانگی تو مانگنا ہے نہیں، سوال تو زندہ کے مخلوق سے، اب کوئی تیار نہیں ہو رہے، وہ ہوش ہو کے گر پڑے، تو پھر کافی ہم کو مانگنا چاہیے، لیکن کوئی تیار نہیں تین ساتھیوں میں سے، چلو پورا ڈالو، تو نام نکل آیا پورے میں حضرت حسن بن سفیان رحمۃ اللہ، وہ پریشان ہو گئے، یہ میں کیسے مانگوں؟ اللہ کی طرف توجہ ہوئے، مانگا، اب اللہ نے انتظام کیا، وہاں کا جو حاکم وہ دیکھ رہا عائشہ کے بعد سونے کے لیے لیٹا تو فضا میں ایک مجسمہ نظر آیا جس کے ہاتھ میں نیزہ کہہ رہا ہے ادرک حسن بن سفیان و اصحابہ قبل ان یموتوا، حسن بن سفیان اور ان کے ساتھیوں کی خبر ہو ان کے مرنے سے پہلے۔ اب آدمی بھیجا اس نے، پہلے تو نہیں ہوتے، قریب آ کے اس نے نیزہ اس کے کندھے پر مارا، خون نکلا، میرا وزیر کو بلا کے وہی تحقیق کرو کہ کیا مسئلہ ہے، تو کھانا لے کر آیا، پوچھتے پوچھتے پتہ چلا فلاں مسجد میں اس طرح 3 دن آئے کے مسافر، نام پتہ کیا تو کھانا پیش کیا اور ہر ایک کو 80 اشرفیاں، وہ کہنے لگے پہلے بتاؤ تو صحیح تم کیسے ہوتے، ہم کو جانتا بھی نہیں، تو اس سے سارا واقعہ سنا اور کہا کہ کل بادشاہ خود آ رہا ہے تمہاری خدمت کے لیے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے، ہم تو آئے علم حاصل کرنے کے لیے، تم چوری ہو گئے، جو تمہاری شہرت ہو گئی، یہ چیز تو ہے یہ علم سے رکاوٹ ہو جائے، حدیث کی برکت ہو گئی، اب دنیا میں توجہ ہو گئی ہماری طرف، تو فوراً رات کو وہاں سے نکل گئے اتنی تیزی سے کہ اس بادشاہ کی حضور سے نکل گئے، اب صبح آیا، بہت تلاش کیا لیکن نہیں ملے، لیکن جو ان کو دینے کے لیے لایا تھا اتنا لے کر آیا کہ وہاں مدرسہ تعمیر کیا، پڑھنے کی جگہ بنائی، رہائش کی جگہ بنائی اور 500 سال تک وہ مدرسہ چلتا رہا۔ اسی میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حیدری رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی تیار ہوئے کہ تقویٰ کی بنیاد پر کتنا آگے اللہ نے کام کیا، ان کا بھی وہ انتظام اور آگے اللہ نے کتنا انتظام کیا، تقویٰ کی بنیاد پر بغیر کمائی کے اللہ پاک مال عطا فرماتے اور بغیر مال کے اللہ پاک چیزیں عطا فرماتے۔ حضرت محمد علیہ السلام، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ فات کی کھیل کے اندر امور کا خوشہ کھا رہے ہیں، حالانکہ دشمن کے پر مکہ میں ملے ہوئے لیکن پہلے ان کے اوپر لگے ہوئے، اور پھر اس تقویٰ کی بنیاد پر بغیر مال بغیر چیزوں کے اللہ پاک مسائل کو حل کر دیتے، جو مسئلہ ہے اللہ سے مانگا، بیماری ہے، پریشانی ہے، مقدمہ ہے، جو حالات ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، مسائل کا حل کر دیتے، بنیاد یہ چیز ہے۔ اپنے دل کے اوپر میں اپنے مال کا استعمال، اپنے جسم کا استعمال، یہ اس کا ٹھیک ہو جائے، اللہ پاک یہ ساری چیزیں عطا فرما دے۔ اور اگر خدا نخواستہ دنیا کی زندگی کو غفلت میں گزار دیا، یہ سوچے نہیں کہ دنیا میں آئے کیوں، بس یہ دیکھا دیکھی جو سمجھ میں آیا، تو پھر یہ دولتیں حاصل نہیں ہوتی، پھر اس کی بنیاد پر جب تک وہ بگڑتا ہے تو کمائیے تو کی ہوئی ہے وہی آنکھوں سے جاتی ہے، جو مال جمع کیا ہوا ہے کہیں اپنی اولاد اور بیوی چھپانے شروع کر دیتے ہیں اور کہیں چوہے کے لیے آگے ہو جاتا ہے، اور حالات ایسے بگڑتے ہیں کہ وہ لوگ من کو حالات خوش نہیں ہو، چیزوں کے اوپر بھی قبضے شروع ہو جاتے ہیں، یہ زندگی کے بگاڑ کی وجہ سے دوستوں کو آخرت میں اور زیادہ اس بگاڑ کی وجہ سے پتہ نہیں ہوگی اور پریشانی ہوگی، لیکن اگر تقویٰ والی زندگی ہے یہاں بھی اپنی جان چین سکون، آخرت میں ہر آنے والا بڑا اس کے اپنے سے بہتر ہوگا۔ اور ایک یہ ہے کہ مجھے یہ زندگی نصیب ہو جائے، اور دوسری یہ صرف عرض کیا
نصیب ہو اس کے حالات بن جائیں گے. ایک علاقے والوں کو یہ چیز نصیب ہو جائے ان کے حالات، پورے عالم کے انسانوں کی ایک تقوی والی زندگی نصیب ہو جائے، پورے عالم کے حالات اللہ پاک بنا دیں گے، پریشانی اور مصیبتوں اور بلوں کو دور فرما دیں گے کہ مسائل کا حل اس زندگی کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو یہ کام مستقل امت کا اول حصہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کر رہا ہے. یہ نہیں کر چلتے پھرتے کر لیں. اتنی ذمہ داری کی کہ ایک ووٹ پر طاقت کے لیے زبردار صاحب اللہ جانے لگے. اس کے بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کو خط لکھا کہ میری مدد کرو، یہ تو جنر جاتے ہیں غالب ہو جاتے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ ان کی صفات تو بتاؤ، کیونکہ غالب آنا وہ اور چیزوں کی بنیادوں پر ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں. تو اس نے جو صفات لکھی ان صفات میں سے ایک صفت لکھی لَيْسَ لَهُ مُحَمَّةٌ إِلَّا الدَّعْوَةَ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ تَعَالَىٰ. ان کا کوئی غم اور کوئی غم نہیں، صرف اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا ہی یہ غم لگا ہوا ہے. کافر دوسرے کافر کو لکھ رہا ہے. وہ بھی سمجھ رہے تھے ان کا مقصد دنیا کے اندر مال و دولت ان چیزوں پر قبضہ کرنا نہیں، بلکہ ان کا مقصد تو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا ہے. جب محنت ہو رہی تھی غیر بھی یہ سمجھ رہے تھے میرے طرف چھوٹ گئی، جس کے ذمہ طاقت وہی سمجھ دی ہے، جس کی ذمہ داری ہے وہ بھی احساس نہیں کہ میرا ذمہ کوئی کام ہے. وہ دوسروں کو اللہ پاک نے فضل و کرم فرمایا کہ یہ احساس ذمہ داری امت کے ہر فرد کو نصیب ہو جائے. اللہ نے وہ مبارک محنت اس انداز کی نصیب فرمائی اجتماعیت کے ساتھ، نقل و حرکت کے ساتھ، کہ ایک فرد اس کو نہیں کر سکتا. اجتماعیت اس میں ضروری ہے، جماعت بن کے چلنا اس میں ضروری. اگر کوئی ایک فرد الگ ہو گیا تو جیسے بھیڑیا بکری پر الگ بکری پر حملہ کر دیتا ہے، ایسے یہ شیطان بھی اس پر حملہ کر کے اس کو تباہ کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں اجتماعیت کے ساتھ جماعت بن کے اللہ کی مدد اور تعین اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور ابھی سے بات فرمایا کہ یہ انسان کا بھیڑیا شیطان انسان کا بھیڑیا. اب بھیڑیا جو بکری پر حملہ کرتا ہے اس کو کس نے بھی بیان کی، چاہے وہ بکری جنگلات مدت نظر آئی بدر ہو گئی، چاہے غفلت کی وجہ سے الگ ہو گئی، چاہے کسی اور وجہ سے الگ ہو گئی اور بھیڑیا سے، تو بھیڑیا یہ تو نہیں کرے گا اس کی وجہ کیا ہے. میں تو جو ہی دیکھے بھیڑیا بکری الگ ہے اس پر حملہ کرے گا. یہ کہ اس کو کوئی اعمال پسند نہیں آئے، کوئی اور چیز پسند آئے، ادھر الگ ہو گیا، جس وجہ سے بھی الگ ہوگا بھیڑیا اس پر حملہ کر دے گا شیطان. تو حفاظت آدمی کی اجتماعیت کے ساتھ اور حفاظت آدمی کی نقل و حرکت کے ساتھ. آدمی جو بنا کرتے ہیں وہ نقل و حرکت سے بنتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ 23 سالوں تجربہ ہے، 30 سالوں تجربہ ہے میرا کہ بڑے بڑے میں بغیر گئے جب انتظام میں پڑے. اور بندہ کہاں پر فرمایا نقل و حرکت گرنے کے اندر، نقل و حرکت کے اندر آدمی کی اصلاح. نقل و حرکت میں پانی رہتا ہے، پاک بھی ہے، دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے. نقل و حرکت اس کی روح پہ آہستہ آہستہ فائدے بھی اس کے ختم، بلکہ آگے ناپاکی کا بھی ذریعہ بنتا ہے. جیسا گندا ہو جاتا ہے نہیں لگے گا تو وہ بھی ناپاکی کا ذریعہ ہے. لیکن جو نقل و حرکت کے اندر ہے، وہ میری محنت کے اندر ہے، اب اس کی وجہ سے اس کے اندر جو کمیت ہوتا ہے وہ ہوتی رہتی ہے، لیکن نقل و حرکت کی وجہ سے وہ پاک اور صاف بھی ہوتا رہے گا. جیسے پانی پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے جب نقل و حرکت ہے. تو اللہ نے امت کو ایک نقل و حرکت نصیب فرمائی. جب تک امت نقل و حرکت میں تھی، اپنے ایمان کی بلندیوں پر اعمال کی حقیقت نصیب تھی. جب یہ کمی آئی تو یہ حقیقتیں ختم ہو. اب اللہ نے فضل و کرم فرمایا اسی انداز کی محنت اس پر پورا یقین کر کے حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو بڑوں کے سامنے پیش کیا. انہوں نے اس کی تصویر فرمائی ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور فرمایا ہے کہ یہ کام صحابہ والا کام ہے. اب ہمیں یہ چاہیے کہ پورے یقین کے ساتھ اس کو اپنی ساری صلاحیتوں کو لگا دیں. تیار نہیں اس کے لیے اللہ آپ قبول فرمائے. اب یہ عرض ہے الحمدللہ صبح سے زیر سے آپ اٹھے ہوئے اعمال میں لگے ہوئے تقاضے ایک انسان ہے. اب تک جیسے تھم کر بیٹھے تھوڑی مختصر سی دیر اور تھوڑا وقت جب تک یہاں سے اجازت نہ ہو اس کے لیے بھی تیار ہیں. آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ہے. جو اپنے نام پیش کریں سب کو مستقل حصہ ہوگا. اب اس میں یہ حالت ہے
قواعد پورے ہیں بیرون کی نقل و حرکت الحمدللہ جانے شروع ہو گئی جماعتیں تو سال اور 7 ماہ کے لیے جماعتیں بنا کر فرمائیں کون تیار ہے ان کا فرمان ماشاءاللہ اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ اپنے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے آسان فرمائے ماشاءاللہ 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 تشریف 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 رکھیے تشریف رکھیے بیٹھنے کا عرض کر رہے تشریف تشریف رکھیے اللهم تشریف رکھیے اللہ آپ کو جو خیر دے اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے دوسری عرض یہ ہے کہ الحمدللہ سال کی جماعتیں خوب چل رہی ہیں ضرور ایک مستقل محنت لمبا عرصہ ان اعمال میں لگنے کا تو اس کی وجہ سے اللہ پاک عمل کی حقیقت اور نور نصیب فرماتے جو مسلسل کیا جائے تو اندرون سال کے لیے فرمائے کون کروائی دیا ہے اس کے لیے فرمائے ساتھی تو ڈاؤن ہوگا جماعت اپنے علاقے سے لے کر آئے گا اور فرمائے ماشاءاللہ اور فرمائے ماشاءاللہ اور فرمائے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے قبول فرمائے اللہ پاک کا سر فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھنڈ ہوگی تشریف رکھیے تشریف اللہ پاک قبول فرمائے آسان فرمائے روزانہ دعا ہے روزانہ دعوت ہے اور اپنی ترتیب بنانے اللہ پاک آسان فرمائے اس کے ساتھ یہ ہے کہ الحمدللہ جو ساتھی چل رہے ہیں 4 مہینے میں چلنے میں قریب قریب اکثر تشکیلیں ہو جاتی ہیں دور کے علاقے چاہے جھنڈے ہیں چاہے غلط جیسے بھی ہیں وہاں جہاں کی تعداد ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا دور سے دور ہماری تشکیل ہے فرمان